एक दिन मैंने उनको कहा कि साहब मैं थक गया मजदूरी, मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, तो क्या ख्याल है आप, अगर मैं पढ़ाई कर जाऊँ तो मेरी कोई ज़िंदगी बदल जाएगी, कोई किस्मत बदलेगी कि नहीं? उन्होंने कहा कि मियाँ मैक्स तुम क्या समझते हो? ये मेहरानगंज है, ये सिंध है, पढ़ाई आसान है, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। वो खुद उन्होंने अमेरिका से कंप्यूटर में मास्टर्स किया। मैंने कहा अच्छा बहुत मुश्किल है। हाँ, मैंने कहा इससे मुश्किल है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, घंटे की ड्राइव करके 7 बजे काम पे शुरू करता हूँ, फिर रात के 11 बजे काम खत्म करता हूँ, फिर 1 घंटा ड्राइव करके घर पे पहुँचता हूँ 12 बजे, फिर खाना खाता हूँ, सोते-सोते 1 बज जाता है, फिर मैं उठ जाता हूँ। तो ये तकरीबन 18-19 घंटे मेरे सिर्फ काम के और जाने-आने में खर्च, इससे ज़्यादा पढ़ाई मुश्किल होगी क्या? खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। हम इस महीने में एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम उन तमाम लोगों से गुफ्तो शनीद करेंगे जो एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस या सोशल एक्टिविज्म का किसी भी सूरत कोई काम करते हैं। इस सिलसिले की पहली कड़ी के लिए आज हमने दावत दी है जनाब मैक्स मेमन को। आप इन्हें अगर यूट्यूब पे सर्च कीजिए तो शायद आपको ये ना मिले, लेकिन जो पाकिस्तान की सिंधी कम्युनिटी है उसमें ये बेतहाशा पॉपुलर है। आप न्यू धरबेलो नाम के एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और अब कनाडा में मकीन हैं। आपका तुर्रे इम्तियाज़ ये है कि कनाडा में कोई भी इमिग्रेंट वो किसी भी शहर में लैंड करे, आप इन्हें कॉल कर दीजिए और इनका कोई ना कोई दोस्त आकर आपको वहाँ से पिक करेगा, खाना खिलाएगा, घर हो, जॉब हो, गाड़ी हो, हर चीज़ आपको लेने में मदद करेगा। और अगर इत्तेफाक से आप इनके शहर में किसी तरह मौजूद हैं, तो ये कहने वाले कहते हैं कि इनके दरवाजे वाक़ई खुले हैं जब तक आपको आपका घर नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती। आप ₹1 दिए बगैर इनके पास रह सकते हैं। मेरे ख़्याल में हर किसी की ज़िंदगी की स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और जिस तरह वो जीता है, वो अल्टीमेटली उसे वो इंसान बनाता है जो वो आज है। तो आज हमने कोशिश की है कि मैक्स मैक्स भाई की तमाम ज़िंदगी समझ सकें और समझ सकें कि उससे हमारे लिए क्या-क्या सीखने के पहलू हैं। मैक्स भाई, सबसे पहले खुशामदीद आपको। मेहरबानी अब्बास, थैंक यू सो मच। खैरियत से? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैक्स भाई, सबसे पहले हम आपकी ज़िंदगी की तरफ बढ़ें, उससे पहले मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को एक लफ्ज़ में या एक सेंटेंस में डिफ़ाइन कर सकें, तो वो क्या होगा? A humble servant of the community. सही। मैक्स भाई, अब सबसे पहले हम अब आगे बढ़ते हैं कि मुझे अपने घर के बारे में बताइए, उस घर में जिसमें आपने आँख खोली, आपकी अम्मी के बारे में, अब्बू के बारे में, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ना ज़िंदगी का और सबसे पहला। देखिए, मैं जिस घर में, वो एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, अ, वालिद साहब सरकारी मुलाज़मत करते थे। उसके वालिदा, जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है कि वो घर सँभालती थी और बड़ी अच्छे नमूने से। वालिद साहब the only person who was working, and that's be it. Simple, simple family. और घर का माहौल अगर आप मुझे बता सकें, मज़हबी था, कंज़र्वेटिव था, लिबरल था? जो हमारी वालिदा हैं, वो मज़हबी बहुत रुझान रखती हैं। वालिद साहब हमारे इतने मज़हबी रुझान नहीं रखते थे, मगर जो हमारा वो कहते हैं ना एक्सटेंडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर ना, दादा-दादी, चाचा, फूफू, ये वो हम सब मिक्स फेथ के लोग थे। कोई चाचा मेरा शिया था, तो कोई सुन्नी, तो इस तरह एक मिक्स, वो जो है ना सेक्युलर किस्म की फैमिली कह लें, कि सारे फेथ के लोग एक छत के नीचे अमन और सुकून और चैन की बांसुरी बजाते। नेक्स्ट भाई, अगेन मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, आपके वालिदैन स्पेसिफिकली अम्मी और अब्बू, उनसे आपका रिश्ता कैसे था? मैं इस पे इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि पहली दरसगाह तो वही होते हैं ना किसी भी इंसान की। बिल्कुल, मेरे केसेस में इज वेरी डिफरेंट। मेरा जो मेरी जो लाइफ है वो काफी बटी हुई।
शहर के अंदर, कराची शहर, मेरे वालिद और वालदा कराची शहर में रहते थे और मेरा कुछ हिस्सा शुरुआती इनिशियल लाइफ दादा दादी के साथ सिंध का एक छोटा सा गांव है न्यू दरबेलो, उसमें गुजरा। तो वो जो अपब्रिंगिंग थी, क्योंकि मेरे जो दादा दादी थे वो ज़राअत पेशा लोग थे, छोटी सी जमीन का टुकड़ा था, तो लैंडलॉर्ड छोटे से गांव में, जो वो डिफरेंट एक एटमॉस्फेयर था। मैंने और उसके अलावा हमारा जो घराना है वो पढ़ा लिखा है, मेरी सारी फूफियाँ पढ़ी लिखी हैं, वो अदब से उनका ताल्लुक है, उन्होंने काफ़ी किताबें भी लिखी हैं, शायरी भी करती हैं। तो वो उस दौर में जब लड़कियों का बाहर निकलना ताबूक था, लड़कियों का मर्दों के साथ बात करना मयूब समझा जाता था, तो हमारे घर में ऐसा कोई मसला नहीं था। मुशायरे हुआ करते थे घर के अंदर, लोग आते थे मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के, तो जो थॉट प्रोसेस है डिफरेंट लोगों से मिलने का, स्टार्टेड फ्रॉम माय होम, मैंने जो घर है वहीं से ही। वहाँ इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग आते थे। आई नेवर बीन इंटेलेक्चुअल, मैं कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच सका, मैं बहुत ऑर्डिनरी हूँ, बट मुझे बड़ी सादत नसीब हुई कि काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का, शायर, अदीब, दानिश्वर, छोटे जिंदगी जब मैं छोटा था, तो कुरान शरीफ की जो तालीम थी अर्ली, वो मैंने अपने गांव से ही कंप्लीट की। उसके बाद हदीस का मैंने, यानी कि सही बुखारी इनिशियली वहीं से ही स्टार्ट हुआ, सही मुस्लिम का वेरी बिगनिंग, ग्रेड 5 तक ये सारी चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। इफ यू गो डीपली किसी भी चीज में जब बहुत ज्यादा घुस जाते हैं, देन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि भाई ये है तो ये क्यों है, ये ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं, ऐसा है तो शुरू से एक जो बुरी चीज मेरे में रही है वो ये है कि वाई, शुरू से ही ये मैं क्वेश्चन अपने आप से करता आया हूँ, और फिर उस क्वेश्चन के हासिलात के लिए जुस्तजू की है कि उसका आंसर मिल सके, वो ऐसा आंसर हो जो लॉजिकल हो, जो दिमाग को लगे। तो शुरू से ही ये था मेरा कि खुदा है तो खुदा क्यों, अगर इस्लाम सच्चा है तो क्रिश्चियनिटी सच्ची क्यों नहीं, जुडाइज्म है तो जुडाइज्म सच्चा क्यों नहीं, अगर वो सच्चे हैं तो फिर इस्लाम की क्या जरूरत थी, अब इस्लाम आ गया है तो फिर इसकी क्या जरूरत है। तो ये क्वेश्चंस काफी शुरू से इरिटेट करते थे, आहिस्ता आहिस्ता फिर क्योंकि सिंध के जो देहात हैं ज्यादातर वो मजहबी उस लिबादे के अंदर आते हैं, ना सारे को कंजर्वेटिव, सिंध के अंदर कंजर्वेटिव कोई नहीं है, यार मॉडरेट किस्म के मुसलमान, तो किसी का किसी से लेना देना होता नहीं, तो मगर चीजें इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होती गई। तो मैट्रिक के बाद फिर वो रुझान डिफरेंट चला गया ना, फिर क्वेश्चन ज्यादा कड़वे अपने आप से होने लगे कि ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। इंटर तक चीजें काफी वाजे हो चुकी थी, मगर क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप चीजें वाजे हो जाती हैं तो फिर आप वहाँ उनका इजहार नहीं कर सकते। So then I stopped thinking about it and just start my education in Mehran University, and बस फिर अपने आप को पढ़ाई के अंदर इंगेज भाई कर हम लिया। मेहरान तक आते हैं, हम आपके बैचलर्स तक आते हैं, हाँ लेकिन उससे पहले मेरे पास 2 सवाल हैं आपके लिए। ये जो सवाल करने का जी। हौसला है और सवाल करने की आदत है, ये आप क्या समझते हैं, ये आपको आपके अम्मी-अब्बू से मिली या फिर ये एक चीज़ थी जो आप उन हालात में या आपके हालात का हिस्सा थी? नहीं, वो जैसे मैंने कहा ना कि मेरे वालिद और वालदा से के साथ रहना मेरा बहुत बाद में हुआ। वो कराची में रहते थे और मैं अकेला, मेरे बहन भाई सब कराची में रहते थे, मैं अकेला गाँव में रहता था। तो जो माहौल था ना मेरे घर का, वो इस वक़्त बहुत एजुकेटेड माहौल था। सारे पढ़े लिखे लोग थे ना, तो वहाँ व्हाय स्टार्ट होता था सवाल कि क्यों पूछा जाए। कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स वहाँ गाँव में एक्सट्रीमिस्ट किस्म के थे, व्हाय बर्दाश्त नहीं करते थे कि बस जो हो रहा है ठीक है। मगर बहुत ऐसे घर के फैमिली मेंबर थे जो हिम्मत देते थे कि नहीं, यू शुड आस्क द क्वेश्चन, अगर ये है तो ये क्यों है, अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा,
اگر بارش ہو رہی ہے تو اوپر سے آ رہی بارش نیچے سے جا رہی. میں نے آئی ایم جسٹ گیونگ یو لیم جی جی ایگزامپل جی. بٹ how they start the thought process. اور جب پھر یہی thought process آخر میں جو آج میں ہوں غلط سلط سازش یہ اسی thought process کا ہے کہ why چیزیں کیوں ہو رہی. یعنی کہ سمن بکمن امیون فم لا یرجون والی نہیں ہے کہ بس اندھے پیروں لنگڑوں کی طرح ٹمکٹویاں نہیں مار رہے. asking question to ourselves کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میکس بھائی دوسری بات یہ کہ بچپن میں انسان کے الگ الگ خواب ہوتے ہیں اور اسپیسیفکلی جب آپ کی طرح کوئی سوال اٹھا رہا ہو تو پھر وہ اپنے پروفیشن کو یا آگے کی زندگی کو اینالائز کرتے ہیں نا کہ میں نے کیا بننا ہے. تو بچپن کا میکس میٹرک تک کیا بننا چاہتا تھا؟ جیسے پاکستان کے اندر اور خاص طور گاؤں دیہات میں اتنی وہ ویژن اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس دور میں. اب تو ٹی وی آ گئی ہیں, پہلے تو ایک ہی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتی تھی اور مجھے یاد ہے کہ 4 بجے کارٹون آتے تھے اور وہ ہم دیکھتے تھے 15 منٹ کے اندر. سال اباؤٹ دیٹ واز اور انٹرٹینمنٹ تھرو دا ٹی وی. تو اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. تو شروع میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر وہ دور تھا مارشاء اللہ کا. تو مارشاء اللہ میں زیادہ تر امیر المومنین ضیاء الحق صاحب جب پاکستان کے صدر تھے تو وہ ایک جوش و جنون انہوں نے لگایا ہوا تھا فوج کا کہ بھائی. تو ایک دل میں خواہش تھی اس دور میں کہ میں جی ڈی پائلٹ بنا, جو پریسٹیج لگتا تھا پائلٹ بنا جائے اور ملک کے خدا داد پاکستان کی. یہ 5ویں سے پہلے کی بات ہے. تو ملک کے خدا داد پاکستان کی حفاظت کی جائے جی ڈی پائلٹ بن کے. دین آئی ٹرائیڈ کیڈٹ کالج پیٹارو کے لیے میں نے 2 دفعہ ٹرائی کیا. اگر میرا ہو جاتا تو شاید میں کچھ ڈفرنٹ ہوتا, وہ نہ ہو سکا. پھر کیا ہوا کہ 6ٹھی کے بعد میرا جو ذہن تھا وہ سندھی قوم پرستی کی طرف راغب ہو گیا, کیونکہ ماشاء اللہ کا دور تھا تو اس میں کافی زیادتیاں ہو رہی تھیں. تو دماغ تھوڑا پھر اس طرف مائل ہو گیا. پھر ان دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور زیادہ تر اپنے جو فیکشن کے دوست تھے ان کے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا تھا ہی تھا چھوٹے عمر میں, مگر اس کے ساتھ کمیونسٹ جو ہمارے دوست تھے. اور اس دور میں کمیونزم کے دوست بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. میں نے ان کا جو لٹریچر کے حساب سے نا وہ لائبریری ہوا کرتے تھے, وہ ایسا کریں یونیورسٹی ہوا کرتے تھے. تو یو ٹاک ٹو دیم ایوری تھنگ. وہ بڑے پیار سے آپ کو مختلف نوعیت کی باتیں, مختلف آتھرس کی باتیں بہت they teach you a lot. تو پھر وہاں سے ایک ڈفرنٹ میکس کا اسٹارٹ ہوا آہستہ 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 کر کے. اینڈ پھر جیسے وہ آپ کا کوشچن تھا کہ کیا بننا تھا, تو وہ بننا تھا جی ڈی پائلٹ بننا تھا. جی ڈی پائلٹ نہ بن سکے, میں نے پھر اس طرح رجحان ہو گیا. تو والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں انجینئر بنوں, کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ جو کہتے ہیں کہ جی بچہ یہ بنے, they set your priorities for your life. تو my father set a priority for me to become an engineer. So there you go. آخری سوال آپ کے بیچلرز کی طرف بڑھنے سے پہلے, آپ نے کہا کہ آپ کے والدین, آپ کے بہن بھائی سب کراچی میں رہتے تھے اور آپ اکیلے نیو دھربیلوں میں. تو سہیل وڑائز کا جملہ میں لیتا ہوں کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں, ایسا معاملہ کیوں؟ ایسا معاملہ یہ کہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری فیملیز میں جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو وہ سردار قسم کا گھر میں وہ ہوتا ہے. تو مائی فادر واز دی ایلڈسٹ چائلڈ. تو ان کی جاب ہو گئی کراچی میں. تو جو دادی تھی ان کی والدہ, انہوں نے کہا کہ آپ اگر کراچی جا رہے ہو تو ہمارے پاس تو کچھ تو ہو جس سے ہم آپ کی محبت آسیس لیا کریں. تو دن اور میں ان کے ساتھ اٹیچ بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو رکھ لیں, جب دل بن جائے تو بتا دیجیے گا. So this is how the things work out. اور آپ کے والد گرامی کرتے کیا تھے کراچی میں؟ وہ سرکاری ملازم تھے. سندھ انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ ہے کراچی کے اندر, تو وہاں کام کرتے. ٹھیک ہے. اب تک ہم یہاں پہ پہنچے کہ آپ کے والد گرامی نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ انجینئر بنیں گے. اب ذرا مجھے اپنی تعلیم کی کہانی سنائیے.
جی میں نے میران یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور ایز اے سول انجینئر سے، کیونکہ میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ جس آفس میں وہ کام کرتے ہیں وہاں میں بھی کام کروں ایز اے انجینئر. ٹھیک ہے، تو آئی اسٹارٹیڈ مائی بیچلرس دیئر. وہاں پر بھی شروعات جو 2 سال ہیں وہ میرے بڑے عجیب قسم کے تھے. یعنی کہ پڑھائی میں زیادہ دھیان نہیں تھا، پولیٹکس میں زیادہ رجحان تھا. اور شروع سے ہی میں ہوں تو میں میمن ویسے ہی بڑے حلیم طبیعت، لڑائی جھگڑے سے دور، معصوم سے ہوتے ہیں. میں پتہ نہیں کس پہ گیا ہوں. شروع سے ہی میں ویری اگریسو، ویری اگریسو. لڑائی جھگڑا کرنا یعنی کہ کہاں سے آگے ہے کہ غلط بات برداشت نہیں ہوتی تھی. جس بات کو صحیح سمجھا جاتا تھا اس کے لیے لڑ پڑنا. تو 2 سال شروع کے پڑھائی پہ زیادہ دھیان نہیں دیا، صرف پولیٹکس تھی یا اور ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز. پھر کیا ہوا کہ میں when I was in the second year my father died. تو میری زندگی کے 2-3 ڈفرنٹ مراحل ہیں. تو ایک مرحلہ تو وہ تھا جب میرے والد صاحب زندہ تھے. تو کیونکہ جب آپ کسی سرکاری ملازم کے بیٹے ہوتے ہیں اور وہ سرکاری ملازم انفلوئنشل ہو تو آپ بڑے ڈیئرنگ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر آپ پولیس میں بھی بند کر دیا، پولیس نے بھی آپ راتوں رات چھڑوا دیا. تو دیٹ واز اے ڈفرنٹ میکس. جب والد صاحب چلے گئے تو آئی واز اے ویری ڈفرنٹ میکس. تو میں نے کہا کہ اب اگر میں کچھ کرتا ہوں یا کوئی چیز ہوتی ہے تو آئی ڈونٹ ہیو اے سپورٹ. پھر میں نے پڑھائی میں دھیان دیا اینڈ 2 سال میں نے جیسے پڑھتے ہیں رگڑ کے، کیونکہ تعریف اپنی کرنا اچھا نہیں لگتا. میں ذہین تو تھا ہی، گریڈ ویسے نہ بھی پڑھوں تو بھی اچھے آ جاتے تھے. فائنل میں میرے جو ہے تقریباً 94% میں نے ماشاء اللہ. یونیورسٹی میں لی تھی. تو so there's the two different max. ایک بہت ہی جھگڑیلو، چڑچڑا، ضدی، ہر دھرم، لڑ پڑنے والا، کسی کی بات نہ سننے والا. اور 2 سال کے بعد وہی پڑھاکو، سب کی سن لے، ایرے گیرے نہ تو کہہ رہا بھی اس کو کچھ کہہ جائے تو بھی چپ کر کے اس کی برداشت کر جائے. تو that was me, 2 different max. مکس بھائی اگلا سوال تو میرا آپ کے جابس کے متعلق تھا، لیکن کیونکہ یہ ایک پرسنل انٹریکشن ہے، میں نے بھی 2017 میں اپنے والد کو کھویا. اور آپ یقین جانیے کہ جب آپ اپنے والد کی بات کر رہے تھے نا، اور جب میں یہ سوال سوچ رہا تھا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، تو میں کانپ رہا تھا. میں آج تک یہ نہیں سن سکتا کہ میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کی قبر پہ جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں بابا کے پاس جا رہا ہوں. تو میرے بابا کی تو ابھی ڈیتھ ہوئی، میں 25 سال کا تھا. آپ تو بالکل وہ کڑیل جوانی میں باپ کو کھو دینا، اسے آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ میں اس کو I can't define. میں نے وہ جو چھوٹی سی عمر تھی، بھائی میرے، بہن میری سب چھوٹے تھے، اسکول میں تھے. I was the eldest kid in university. اور ایک ہی کمانے والا تھا. اور کراچی شہر اتنا ظالم شہر، تو باپ چلا جائے اور وہ باپ جو آپ کی بیک ہو، یعنی کہ جس کے دم پر آپ شہر کراچی میں دن دن آتے تھے. مجھے یاد ہے آج بھی وہ پولیس والے نے مجھے روکا تھا سائٹ کے ایریا میں گاڑی چلاتے ہوئے. میں کہا تم نہیں جانتے میرا باپ کون؟ میں جیسے وہ نا تڑی لگاتے ہیں ہر واقعی میرا باپ کون تھا. میں نے کہا میرا باپ کون؟ تمہیں پتا ہے کون ہے؟ میں اس کا کارڈ دیا اپنے باپ کا. اس کو میرا باپ ہے یہ، اور یہ اسی کیونکہ سائٹ کا ایریا ایک پورا ادارہ وہی چلاتے، تو پولیس سب اسی سائٹ کی آفس میں بیٹھا کرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر ایوری تھنگ. تو انہوں نے کہا سر آپ چلے جائیں، کوئی نہیں مسئلہ. تو دیٹ واز ایسا فادر کہ آپ جس کے بلبوتے پر آپ چلتے ہوں اور پیسے کی کوئی تنگی نہ ہو آپ کے پاس، اور وافر مقدار میں آپ کے پیسے ہوں. جہاں لڑکے اس دور میں 2000 لے کے ہیں، آپ وہاں 10 سے 12,000 روپے لے کے جائیں. دیٹ واز بگ ڈفرنس تھا. برانڈیڈ کپڑے پہنے، بہترین قسم کے سن گلاسز آپ لگا کے جائیں. ایوری تھنگ چینج. آپ
وہ سب چیزیں. اس کے علاوہ جو میرے والد صاحب تھے, he was a very humble guy, down to earth, very down to earth. کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے. سب سے پیار محبت سب لوگوں کے ساتھ, اپنے رشتے داروں کے ساتھ, سب لوگوں کے ساتھ بڑے پیار محبت کے ساتھ چلنا. اور اس کے اپنے گاؤں کے ساتھ بہت محبت تھی. گاؤں سے وہ لوگوں کو لاتے تھے کراچی شہر میں, کیونکہ سائٹ کی انڈسٹریز ہیں, تو وہاں ان کو ملازمت کے لیے نا, جو گاؤں میں لڑکے کام وام نہیں کرتے, فارغ بیٹھے ہوتے تھے, تو ان کو لاتے تھے. پھر اپنے گھر میں ہی, ہمارا گھر تھا تو گھر کے اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا, تو اس میں وہ ان کو رہایا کرتے تھے کہ بھائی آپ رہیں, جب تک آپ سیٹ ہو جائیں کراچی کے اندر تب تک وہ آپ وہاں قیام کریں. تو اس طرح وہ, اور ان کے تعلقات بڑے سیاسی طور پر وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے. تو اور اس دور میں پاکستان پیپلز پارٹی عروج پر تھی, ان کی تعلقات بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تھے. اب میں آپ کو مزے کا واقعہ بتاؤں. جی پلیز پلیز. مزے کا تو نہیں ہے, مگر بڑا دکھ دائک واقعہ. اب وہ شہر جہاں سیکریٹری سندھ کا ہمارے گھر آئے اور ہم اس کو چاچا سیکریٹری سندھ منا آپ کو سندھ کا مالک ہی ہو گیا. میرے والد صاحب کی لاش پڑی تھی لیاقت نیشنل ہاسپٹل, ان کی ڈیتھ, اور وہ تھا 30 سپٹمبر کا دن. اس دور میں ایم کیو ایم آج بھی ہڑتال, آج تو اب تو نہیں کرتی, ایم کیو ایم ہڑتال کیا کرتی تھی. کراچی پورا بند ہوتا تھا 1 اکتوبر کی وجہ سے. تو ہم لوگ ناظم آباد کے ایریا میں رہتے تھے. لیاقت نیشنل ہاسپٹل والوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ایمبولینس نہیں دے سکتے کیونکہ ایمبولینس کے چلنے کا خطرہ ہے, فساد. تو میں نے سیکریٹری صاحب کو فون کیا, وہ پہلے فون اٹھایا کرتے تھے ہم. میں نے ان کو کہا, یہ سیکریٹری نے فون اٹھایا, میں نے کہا کہ چچا سے بات کریں, وہ آرام کر رہے. میں نے کہا نہیں, بہت ضروری بات ہے, آپ ان سے میری بات کریں. انہوں نے فون اٹھایا, کیا بات ہے بیٹا, خیریت تو ہے؟ میں نے کہا جی بہت خیریت ہے, وہ یہ کہ آپ کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے, اور 2 گھنٹے سے لاش پڑی ہوئی ہے, اور ہمیں کوئی ایمبولینس نہیں. تو اگر آپ مہربانی کریں کوئی ہمارے لیے ایمبولینس کا بندوبست کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی, اور ہم کوئی آپ کے لیے بڑی چیز نہیں. انہوں نے کہا اچھا میں کرتا ہوں. اور اس کے بعد 2-3 گھنٹے اور گئے, پھر کال اٹھائے نا, بزی. تو اب وہ لوگ جو ایک کال پر محبت نچھاور کرتے تھے, وہ اب والد کے بعد وہ کال اٹھانے کے لیے تیار نہیں. تو there was a big huge difference. یہ دنیا میں نا اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی نا. آپ میں نے کہا نا, جس شہر میں آپ دندناتے پھر رہے ہیں, وہی شہر آپ کے لیے اجنبی بن گیا, وہی شہر آپ کے لیے غیر بن گیا. وہی لوگ جو آپ کو کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے, آج آپ سے بات کرنے کی روت آتی ہے. اس میں نہ صرف باہر کے دوست مگر اپنے کلوز فیملی ریلیٹو تک نے آنکھیں چرا لی. وہ اس لیے بھی شاید کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی ذمہ داریاں ہم پہ پڑ جائیں, شاید ان کے خرچے ہمیں اٹھانے پڑ جائیں. تو دور باش خوش باش. تو nobody came for us to rescue anyone, family member, کسی کو بھی ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا. یہ تو اچھا تھا کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ نے بڑا اچھا کام کیا تھا کہ وہ پیسے انہوں نے کافی جوڑے, تو وہ انہوں نے سنبھال کے رکھے تھے. تو ہم وہ یہ نہیں ہوا کہ ہمیں کوئی پیسے کی تنگی محسوس ہو. کوئی کمانے والا بھی نہیں تھا, مگر تنگی بھی ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوئی. مگر یہ تھا کہ والد صاحب کے نہ ہونے سے مجھے یاد ہے کہ بہت سی عیدیں گزری. کوئی عید ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ دیکھتے تھے کہ کسی کے ساتھ, جیسے ہم والد کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے وہ بڑا وہ جانا کرتے تھے اہتمام کہ بھائی چلو اب دل بھی نہیں چاہتا تھا, مگر پھر بھی وہ والد صاحب کہہ رہے ہیں چلو جی چلو, چلے جاتے. تو پھر دیکھتے تھے کہ وہ ان کو نا جمعے کو کلف کے کپڑے پہننے کا پڑا. تو دوسروں کے والد صاحب کو جب دیکھتے تھے تو جیسے اندر کلیجہ جیسے کٹتا ہے نا, کوئی چھری سے بیٹھ کے آرام سے کاٹے, اس طرح لگتا. کہتے تھے یار کبھی ہم بھی اپنے والد کے ساتھ جایا کرتے, یہاں کوئی عید کا دن آئے تو کافی سالوں تک وہ جو شوق ہے وہ اس سے نکل نہیں پا رہے کہ کیسے اس کو ایکسپٹ کریں گے. اب والد صاحب نہیں رہے,
So it was very difficult. It was very difficult. Can't express in the word. It's painful. It's still painful. जब भी आपको किसी एडवाइस की जरूरत होती है या आपका दिल चाहता है कि किसी को गले लगा के आप उसको अपनी नाकामियां बता सकें या कामयाबियां बता सकें, तो आप के लिए कोई मुझे आज भी याद है कि मेरे वाले साहब आईसीयू में थे, तो उनका पेट यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने खोला हुआ था, वो उनको ऑपरेट कर रहे थे, तो उनके वो टांके उन्होंने नहीं लगाए थे, ऊपर उन्होंने सिर्फ बैंडेज रखी हुई थी क्योंकि बार बार उनको पेट की सफाई करनी पड़ती, तो वो बिल्कुल आईसीयू में बेहोश पड़े। तो मैं ये मेहरान में था, तो मुझे बताया नहीं, मेरे एग्जाम चल रहे थे, किसी तरह मुझे पता चला, मैं आया, फिर मैं अंदर गया आईसीयू में, तो अपने वाले साहब, मेरे वाले साहब कभी भी उन्होंने अपने बाल सफेद नहीं रखे, ही इज ऑलवेज टिप टॉप था। मैंने ये नहीं कि उनको अपनी पर्सनालिटी का ख्याल बहुत था, मेरे देखें सारे बाल सफेद है, मगर वो कभी भी उन्होंने अपने बाल सफेद नहीं रखे, कपड़े साफ सुथरे हमेशा पहनना, 2 दफा नहाना, परफ्यूम लगाना। मैंने कहते देखो मुझ में कितनी खुशबू आ रही, तुम लोग नहाते ही। तो उस दिन मैंने देखा वाले साहब के सारे बाल सफेद, जिंदगी में पहली दफा, and it was very difficult to see him like that, very very difficult। फिर मैं अपने वालिद के सराहने खड़ा हुआ, उसके सर पे वाले साहब के हाथ लगा के उनके बालों को ऊपर, तो उन्होंने आंखें हल्की दी, तो मुझे देखा, पहला ही सवाल किया, तुम्हारे तो एग्जाम थे, तुम क्यों आए? तो मैंने कहा बात ना करी, मौके में एग्जाम हो गया। तो वहाँ डॉक्टर जो है ना, एक ड्यूटी आईसीयू में लगी हुई थी, वहाँ खड़ा था, तो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मेरा बड़ा बेटा है, ये इंजीनियर बन रहा है। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी कि वो फील प्राउड कर रहे थे कि ये मेरा बड़ा बेटा है, ये इंजीनियर बन रहा है। मैं कहा अबू मैं बताता हूँ, आप मानना। तो वो सिर्फ 5 मिनट ही दिए मुझे, और दैट वाज द लास्ट कन्वर्सेशन विद माय मदर। वैक्स भाई, अमूमन जब मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ ना, तो मैं अपनी राय नहीं देता किसी भी सूरत में, क्योंकि सहाफ़ी का ये मनसब नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक पर्सनल प्रोफाइल इंटरव्यू है, तो आपने एक बात बहुत खूबसूरत कही कि हम इतने बड़े हो गए हैं। मैं 27 साल का हो गया हूँ, आप भी यकीनन 40s में 50s में होंगे। बड़े होने के बाद भी मर्दों को भी सहारा तो चाहिए होता है ना, कि यार मेरा भी तो कोई है, मैं जाके किसी को बताऊं कि आज मैंने जॉब पे ये किया, मैं किसी को ये बताऊं कि यार आज मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा, और वो बाप से बेहतर कौन हो सकता है। और मतलब एक अजीब रिश्ता है, जिस तरह आपका वो जुमला अब मेरे जहन पे नक्श हो गया कि कोई कलेजे को आहिस्ता आहिस्ता काटता है। वो आप यकीन करेंगे, मैं फील कर सकता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, मैं नहीं चाहता कि ये बिल्कुल इमोशनल इंटरव्यू हो जाए। नेक्स्ट वही चलें, बैचलर्स पूरा हो गया, फिर आप कराची में थे, फिर क्या सिलसिला हुआ, किस तरह जॉब की, क्या मामला हुआ? शुरू से ही एक, क्योंकि मैं रहता तो गांव में था काफी अर्सा, मगर कराची तो छुट्टियों में मेरा आना होता था, तो मेरे ज्यादातर अच्छे दोस्त कराची के उर्दू बोलने वाले और पंजाबी बोलने वाले उस दौर में थे। तो उस दौर में बाहर निकलने का बहुत क्रेज था, अर्ली 80s में। हर कराची का बच्चा ज्यादातर वो बाहर चला जाता, या वो यूएसए चला जाता या इंग्लैंड चला। तो जब मैंने इंटर दिया, तो मैंने वाले साहब को कहा कि मैंने भी बाहर जाना और मुझे बाहर भेजिए, आपके पास बहुत पैसे हैं, मुझे मैंने यहाँ नहीं। तो फिर मेरे वालिद साहब ने कहा ठीक है, तुम जाके बाहर से बैचलर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर मेरे वालिद साहब थे तो बड़े जिगरी, बड़े जिगर वाले, मगर बच्चों के मामले में वो बहुत मैंने सॉफ्ट, बहुत डर जाते थे। तो उनको किसी दोस्त ने, कोई मेमन सेठ था कराची का बहुत बड़ा, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर नहीं भेजो, बाहर अभी तुम्हारा बच्चा छोटा है, खराब हो जाएगा शराब वराब की लत में, ये वो। उनको पता नहीं क्या, मैंने सुबह उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है शाम में आए, नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ जिस यूनिवर्सिटी में चाहो, जितने पैसे चाहो ले लो, बाहर नहीं भेजना। चलो ठीक है जी। मगर मेरे दिमाग में ये था कि मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना।
تو پھر بیچلر ہو گیا. بیچلر ہونے کے بعد اسی دور میں سن کنسلٹنٹ کراچی میں ایک بڑی کنسلٹنسی ہے, اب ہے کہ نہیں معلوم, وہ پہلے امیگریشن کی سب سے بڑی کنسلٹنسی سن کنسلٹنسی. وہ انہوں نے مہران یونیورسٹی میں ایک سیمینار کیا, انہوں نے بتایا کہ جی کینیڈا ملک ہے یہ تھا, وہ امیگریشن دیتا ہے, یہ وہ بنا. تو مجھے بڑا شوق ہوا اس کا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس ملک جانا. تو جب میری گریجویشن ہو گئی, مجھے کراچی میں لویا ایسوسیٹ ہے, اس میں کام کرتا تھا. مکران کوسٹل ہائی وے اس کا کچھ سیشن میرا ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو پھر میں وہاں کام کیا, امیگریشن ڈالی اور پھر میں کینیڈا آ گیا. یہ تھا وہ کوشچن کیا تھا, کوشچن یہی تھا میرے خیال میں. کوشچن یہی تھا کہ کینیڈا کس طرح آنا ہوا. ہاں, تو کینیڈا یہ اس طرح کینیڈا آنے کی بھی بڑی جو ہے نا دلچسپ کہانی. تو اس دور میں انٹرنیٹ ابھی ایوالو ہو رہا تھا, اب اس کی ابھی اتنی وہ سج دھج نہیں تھی, اتنا وہ نہیں تھا. اور کینیڈا کی امیگریشن کی ویب سائٹ بھی نہیں تھی اس دور. وہ ایک بک لیٹ آتی تھی, اتنی بڑی بک آتی تھی, اس بک میں سے آپ نے پڑھ کے کس طرح ہے, اس کے پیچھے ایک فارم ہوتا تھا, اس کو آپ نے پھاڑنا ہوتا تھا, بھر کے وہ بھیجنا ہوتا. تو میرا انٹرویو ہو گیا اسلام آباد میں سال کے اندر. میں نے اسلام آباد سے بھی اپلائی کیا تھا, میں نے کائرو سے بھی اپلائی کیا تھا. اسلام آباد میں ہو گیا. تو جب انٹرویو ہو گیا تو انٹرویور نے کہا کہ جی آپ کا میڈیکل آ جائے گا 1 ہفتے کے اندر, اور پھر 2 مہینے یا 3 مہینے میں آپ کا لرننگ پیپرس آ جائے. ٹھیک ہے, انٹرویو ہو گیا, لرننگ وہ میڈیکل آ گیا, میڈیکل ہو گیا, اس کا پیپر نہیں ہے میری لرننگ پیپر. 2-3 مہینے میں جاب پہ جاتا تھا. پھر میں نے جاب چھوڑ دی کہ میں پیپر آ جائیں گے. پھر میں تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ لگ گیا. پھر ایک دفعہ امیر بہت بڑے آئے, نام لینا مناسب نہیں ہے, جی جی ناراض ہوں گے. تو ان سے میں نے کہا کہ جی میرے حق میں دعا کریں کہ میرے پیپرز نہیں آئے تو وہ آ جائیں, میں کینیڈا چلا جاؤں. یہ میری بڑی خواہش ہے. وہ میں اس لیے میں جاب بھی چھوڑ کے بیٹھا ہوں, اور میں اور کرنا نہیں چاہتا, میں وہ کینیڈا جانا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ جی سارے جماعت کے لوگ بیٹھے تھے مسجد میں, تو انہوں نے کہتے ہیں جی ہاتھ اٹھائیں, دعا کریں ساتھی کے لیے کہ اگر ان کے حق میں بہتر ہے باہر جانا تو اللہ تعالیٰ ان کو سدبا پیدا کرے اور یہ چلے جائے. اگر ان کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس سے بہتر کوئی وہ کر دے. مجھے بڑا غصہ ہے. میں کہا یہ کیسی دعا کیا کہ کیوں یہی مسنون طریقہ ہے. میں نے کہا مسنون طریقے کو میں نہیں رکھتا. آپ مجھے بتائیں, آپ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کون ہو جا, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بچہ ہے, یہ باہر جانا چاہتا ہے, اس کے حق میں بہتر ہے تو کر دے, نہیں ہے تو نہ کر دے. میں نے کہا اگر آپ وزیر اعظم پاکستان کے پاس جاتے ہیں اس وقت, اگر جائیں گے, آپ کو پتا ہے کہ وزیر اعظم آپ کو جاب بھی دے سکتا ہے, پیسے بھی دے سکتا ہے, کوئی بھی, کیونکہ اس کے پاور میں. تو آپ اگر انجینئر ہیں تو آپ چاہیں گے تو آپ اس کو کہیں گے آپ کو ڈائریکٹر بنا دے KEC کا, ریلوے کا یا اس کا. آپ اس سے یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ اسسٹنٹ انجینئر کی جاب دے دیں سر. اب وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, تو آپ اس سے بڑی چیز مانگیں گے نا. اب آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اسی حق میں بہتر, بھائی وہ مالک ہے, حق میں میرے بہتر ہے یا نہیں بہتر ہے, مجھے یہاں جانا ہے, وہ مالک میرا بنا سکتا ہے نا اس کو. میں نے کہا جب تمہیں خدا پتا ہی نہیں ہے کہ خدا ہے کیا, اور میرے تم نے 6-8 مہینے ضائع کر دیے تبلیغ کے چکر میں, تمہیں خود ہی نہیں پتا کہ خدا کیا ہے. جس مالک کی تم عبادت کرتے ہو اس کا تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی طاقت رکھنے والا ہے. تو پھر that was the end of the story. تو پھر اس کے بعد ہم نے خود کھوجنا شروع کی کہ مذہب اصل میں ہے کیا. تو that's another story. تو کوشچن یہ تھا کہ پھر ہم اس ملک آ گئے. کینیڈا آ گئے, ظاہر ہے باہر سے تو بیٹھ کے لگتا ہے کہ وہاں پہ شاید ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے تو وزیر اعظم کھڑے ہوں گے ہمارے استقبال کے لیے, اور پیسوں کی بارش ہوگی, اور ہر دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں. عموماً ایسا نہیں ہوتا باہر کے ملک آ کے. یہاں پر آ کے کس طرح کی سچویشن تھی, کن مسائل سے گزرے, اگر گزرے تو وہ کس طرح انہیں حل کیا آپ نے؟ جی, تو سب سے پہلے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا, اور خاص طور پر جس قوم سے ہمارا تعلق ہے, وہ قوم کبھی باہر اتنی نکلی ہی نہیں. اس کی وجوہات الگ ہیں.
کہ کیوں نہیں نکلے ہم, کیا وجہ تھی. مگر پھر 90s میں خاص طور نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں سندھیوں کے لیے جابس کے دروازے بند ہونا شروع ہو گئے سندھ کے. تو لوگوں نے, کافی لوگوں نے اس دور میں سندھ سے باہر مائگریٹ کیا. اس سے پہلے بھی لوگوں نے کیا مگر کم. سب سے زیادہ مائگریشن جو ان ملکوں میں خاص طور آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کینیڈا, امریکہ میں ہوئی, وہ اس نواز شریف کے پہلے دور میں. تو اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں تھے, اور کمیونیکیشن کا واحد حل ذریعہ سستا اس دور میں یہ تھا کہ وائس اور آئی پی کالز ہوتی پاکستان سے, یاہو میسنجر کے تھرو یا اس طرح. تو ہمارے محلے کے ایک صاحب تھے, وہ کے ای سی میں کام کرتے تھے, وہ وہاں کینیڈا گئے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو, جب وہ جا رہے تھے, میں نے کہا تھا میں نے بھی پیپر ڈالے ہوئے, میرا ہو جائے گا, تو کم سے کم مجھے صرف ایک کام کیجیے گا, مجھے ایئرپورٹ سے اٹھا لیجیے گا اور کوئی میری رہائش کا بندوبست کر دیجیے گا. تو یہ میں نے ان سے وعدہ لے لیا. پھر جب میرے امیگریشن ہو گئی تو میں نے ان کو کال کی, تو کال وائس میل پہ چلی جائے. اور وائس میل اس دور میں مجھے سمجھ میں نہیں آئی وائس میل ہوتی کیا ہے, میں گاؤں کا بندہ, اور وہ وائس میل چلا, میں کہوں اس کو کیا کہوں, میں کیسے میں اس کو جواب دوں. تو جب بھی اس کو کروں کال تو وائس میل پہ چلی جائے. تو ایک دن اس سے بات ہوگی تو میں نے کہا جی یہ میری فلائٹ ہے, تو اس پہ آپ نہیں, یہ ٹھیک ہے ہم آ جائیں. میں پہنچ گیا ٹورنٹو کی پیئرسن ایئرپورٹ, مائنس کوئی 15 یا 18 ہو گئی, رات کے 11 ساڑھے 11 بجے یہ ٹائم تھا. امیگریشن ہو گئی میری, وہ سارے بیگیج میں نے اٹھا لیا. تو اب میں نکلا, تھوڑا ایئرپورٹ کے اندر ہی تھا, تو ایک بندہ ملا, میں نے اس سے کہا کہ جی یہ جو لوگ ملنے آتے ہیں جو وہ کہاں پر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہی ہے, اس کے باہر تو پھر روڈ ہے, شیشے دروازے یہی آتے ہیں. میں بڑا پریشان کہ یار وہ ٹائم ہو گیا اور گھنٹہ ہو گیا, وہ بندہ نہیں ہے. پھر میں نے اس کو, وہاں کوائن والے فون لگے ہوئے تھے, اور میرے پاس پیسے تو تھے مگر وہ کوائن نہیں تھے. تو میں نے اس بندے کو جو ساتھ میں کھڑا تھا گورا, میں نے کہا کہ اگر آپ میری ہیلپ کریں تو. انگلش بھی رہنا مطلب کا بڑی ہی ٹوٹی پھوٹی سی تھی, 4-5 جملے ہی میرے خیال میں مجھے صحیح سے بولنا آتے تھے. تو اس میں ایک یہ تھا کہ پلیز ہیلپ. تو میں نے اس کو کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو میک اے کال, کین یو ہیلپ. تو میں نے کہا کہ اچھا. اس نے مجھے کوارٹر دیا, میں نے کوارٹر ڈالا, کال کی, پھر وائس میل بھی چلی. میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے. اب مجھے آئے رونا. اب کیونکہ میرے پاس تو کوئی اور انفارمیشن تھی نہیں نا کہ میں کدھر جاؤں. میں تو اس کے سہارے آیا تھا کہ وہ مجھے لینے آئے گا, اور نہ ہی میں اس دور میں کوئی اتنی کمیونیکیشن کا وہ تھا ہی نہیں کہ کس طرح اپنے ہوٹل آن لائن کرنے, یہ تو اب جہان ہو گیا ہے. میری ہمت بتا جواب دینے والی تھی. میں نے کہا یار اب کیا ہوگا. پھر میں نے کہا کہ چلو جو بھی ہوگا نا دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ باہر نکلتا ہوں, ٹیکسی ویکسی پکڑتا ہوں, تو کوئی نہ کوئی رات کسی ہوٹل میں چلے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی, پھر دیکھتے. میں جیسے ہی باہر نکلا تو میرے دوست گاڑی میں آئے. میں نے کہا کہ یار اتنی دیر کر دی. انہوں نے کہا کہ یار امیگریشن میں یوزلی ٹائم لگتا ہے. تو میں سمجھا کہ آپ کو ٹائم لگے گا. خیر وہ مجھے لینے آ گئے. ایک رات, وہی رات میں ان کے گھر پہ میسیساگا میں تھا. پھر انہوں نے صبح مجھے ٹورنٹو میں کچھ بیچلر دوست رہتے تھے, ان کے ساتھ میرا اکوموڈیشن کر دیا تھا. پھر میں وہاں چلا گیا. اس کے بعد کوئی 17 دن تک مجھے کوئی جاب نہ ملی, اور پھر میں مایوس ہو کے واپس آنے سوچا کہ اب کچھ نہیں ہوتا, میں واپس آ جاؤں. تو میری والدہ نے کہا کہ جی تم تو بڑے دعوے کر کے گئے تھے, لوگ تم پہ ہنسیں گے, کہیں گے جی لو آ گیا, کچھ کیا ہی نہیں, واہ بڑے بڑے دعوے کرے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں فلاں کر دوں گا, میں ڈمکانا کر دوں گا, تمہارا ہمت کر. میں کہا ہمت کیا کروں. اور جو میرے روم میٹ تھے وہ مانا نا کسی کو جیسے وہ ڈالا جاتا ہے نا توے پر, اس طرح انہوں نے مجھے بٹھایا ہوا. ہر طرح سے ٹیز کرنا, انہوں نے کوئی بھی ایسا تیر نہیں چھوڑا جو آپ کو مایوس کر. کیوں آئے ہو اس ملک میں, ہم بھی انجینئر ہیں, ہمیں جاب نہیں مل, میں سیکورٹی کر رہا ہوں, تم بہت بڑے انجینئر ہو, تمہیں جاب مل جائے گی. دھکے کھاتے ہیں لوگ, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, فلانا سوسائڈ کر لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تم نے کیا ایبلٹی. اگر آدھا گھنٹہ ہماری بات ہوتی تھی تو اس میں 21 منٹ
उनके ताने होते। बहरहाल फिर मुझे एक मेरे दोस्त थे, दोस्त तो उस वक्त नहीं थे, एक दोस्त के दोस्त थे, उनको पता चला कि जी एक लड़का है इस तरह मायूस से जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। वो ब्राम्पटन में था, ब्राम्पटन टोरंटो से काफी दूर है। खैर मैं टाई कोट लगा के वहाँ इंटरव्यू के लिए चला गया फैक्ट्री में। मुझे नहीं पता वो जनरल हेल्पर की जॉब है ना, बिल्कुल मजदूर जो होते हैं, मैं कोट वोट टाई वाई पहन के गया। तो गया तो वो जो सुपरवाइजर मेरा इंटरव्यू दे रहा, उसकी भी हंसी छूट गई कि तुम, वो अरबी था। मैं इज समथिंग रॉन्ग विद मी, कितना ही है, तुम्हें पता है तुमने काम क्या करना है? मैंने कहा क्या? और वो पंजाबी बोल रहा, क्योंकि वहां जितने भी उसके मुलाजिम थे सारे सिख मुलाजिम थे, तो पंजाबी में वो मुझसे बात कर रहा था। मुझे पंजाबी समझ में तो आती, बोलना नहीं, तो मैं उसको उर्दू में जवाब दे रहा। तो कहते हैं यहाँ तुमने फ्रिजें बनानी है, वो फिर फ्रिजें बना के फिर बनानी नहीं है, वो ट्रकों में भी लोड कर। यार ये क्या है? और तुम्हें $8 मिलेंगे घंटे। तो अच्छा मैंने कहा अच्छा मैं आपको बताता हूँ। मैं बाहर निकला तो मेरा दोस्त था, कहते क्या हुआ? कहता है वो तो कहता है कि आ जाओ काम पर, तो वो स्टील टू शू खरीद लो और काम पे तो आ जाओ। मैं कहता यार ये क्या जॉब है, मैं करूंगा? कहते तुझे पता है मैं भी इंजीनियर था केईसी में कराची में, वो मेरा सीनियर था 2-3 साल मुझसे मेरान में। तो मैं यहाँ पर जो है आके ये कर रहा हूँ, तुम क्या 8 साल तुम भी करोगे? ठीक है यार। फिर मैं जाके स्टील टू शू लेके आया और वो स्टार्ट फैक्ट्री में एक जनरल लेबर की मैंने शुरू कर दिया। तो वहाँ वो जो आपने देखे होंगे ना, जब आप वॉलमार्ट या जहाँ जाते होंगे, शीशे वाली फ्रिज खोलते हैं तो वहाँ बोतलें रखी होती हैं, वो फ्रिज हम बनाया करते। तो उसके ऊपर जो बॉडी है उसका कवर इतना वो बन के गरम गरम आता था, वो इतना शार्प होता था कि वो हाथ अभी भी मेरे यहाँ कटे हुए हैं, तो वो आपके हाथ कट जाते। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट शुरुआती दिन। तो फिर घर बात किया करते थे शाम में, वो ₹5 का कॉलिंग कार्ड आता था, वो 20 मिनट देता था। तो अपना रोना रोक के कहता था सब ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, नौकरी मिल गई है। हिचकियां मेरी बंदी होती नहीं, मगर वो मैं उनको रोक के कहता था कि किसी तो कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। हालांकि मेरे वो शोल्डर जो है यहाँ जख्मी होते थे फिर जो उठाने की वजह से, तो मैं कहता नहीं कोई तकलीफ। खुश है? मैं कहता हाँ बहुत खुश, बस ऐसे ही खुश रहा। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय करियर। हम आगे जॉब्स की बात करते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल जब आप ये आखिरी बात कर रहे थे तो मेरे जहन में एक पंजाबी का शेर आया। मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है, पता नहीं मैं सही तरह अदा कर सकूंगा या नहीं, लेकिन वो ये है कि रोटी खादी है या नहीं, कली माँ पुछदी, कितने डॉलर कमाए बाकी सारे पूछते। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल। चले तो मैं जी जी प्लीज आप बोलिए तो बोलिए। फिर इस तरह वो स्टार्ट किया। 6 महीने काम किया, काम बड़ा सख्त था। मेरे घर में $1500-1600 महीने के मुझे सैटरडे के 4 घंटे लगा के मिला करते थे। $1000 मैं खर्च करता था, 500 घर भेजता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर जॉब छोड़ी। फिर टिम हॉर्टन जो कनाडा की सिग्नेचर ब्रांड है, वी प्राउड टू बी अ कैनेडियन व्हेन वी टेक अ कॉफी फ्रॉम टिम हॉर्टन। तो मैंने टिम हॉर्टन में सुबह 7 बजे मैं वहाँ शुरू करता था, 3:30 बजे तक। फिर 5 बजे मैं मिस्टर सब पर काम करता था, वो जो सैंडविचेस बनाते हैं, रात के 11 बजे। तो मुझे सोने के लिए कोई 3 या 4 घंटे मुश्किल से मिलते थे, तो मैं लगातार वही काम किया करता था। कोई 5-6 महीने किए तो मैं फिर थक गया। तो मैं एक हमारे ही सिंधी हैं उनकी बेसमेंट में रहता था किराए पर। एक दिन मैंने उनको कहा कि साहब मैं थक गया मजदूरी, मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ, तो क्या ख्याल है आप, अगर मैं पढ़ाई कर जाऊँ तो मेरी कोई जिंदगी बदल जाएगी, कोई किस्मत बदलेगी कि नहीं? उन्होंने कहा कि मियाँ मेट्स, तुम क्या समझते हो, ये मेहरान, ये सिंध है, पढ़ाई आसान है, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो खुद उन्होंने अमेरिका से कंप्यूटर में मास्टर्स किया। मैंने कहा अच्छा बहुत मुश्किल है? हाँ। मैंने कहा इससे मुश्किल है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, घंटे की ड्राइव करके 7 बजे काम पे शुरू करता हूँ।
پھر رات کا 11 بجے کام ختم کرتا ہوں، پھر 1 گھنٹہ ڈرائیو کر کے گھر پہ پہنچتا ہوں 12 بجے، پھر کھانا کھاتا ہوں، سوتے سوتے 1 بج جاتا ہے، پھر میں اٹھ جاتا ہوں. تو یہ تقریباً 18-19 گھنٹے میرے صرف کام کے اور جانے آنے میں خرچ. اس سے زیادہ پڑھائی مشکل ہوگی کیا؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. آفٹر اے منتھ آئی لیفٹ دس investment and moved to Toronto. Got the admission in Ryerson University. 2.5 سال لگے ایم ایس سی کیا سول انجینئرنگ میں. جب رزلٹ آیا تو 3.94 جی پی آؤٹ آف 4. ماشاءاللہ. تو میں نے کیا کیا جس دن رزلٹ آیا اس دن میں نے رزلٹ کی کاپی پکڑی, ایک بہت بڑا کیک لیا فوڈ بیسک سے, میں چلا گیا ان کے گھر. شام گھنٹی بجائی, صاحب نکلے, ایسا بھی ٹھیک ہے شادی کے لیے کیا؟ میں کہا نہیں ابھی نہیں کی, اگر یہ کیک لے اور اس کے اوپر ایک لفافہ پڑا ہے اس کو کھولے, اندر بیٹھو. میں نے کہا نہیں اندر نہیں بیٹھتا, مجھے کہیں جانا ہے, میں صرف کیک لینے. ٹھیک ہے, محسوس ہو کیا وہ اتنی زیادہ جی پی ہے کیسے لے لی, کیا کھلایا پروفیسروں کو؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ کینیڈا میں بھی پروفیسر کچھ کھاتے ہیں. تو پھر میں نے اس کو دیا, تو ان کو میں ہکا بکا ان کے دروازے پر چھوڑتے. تو ایک جو تکلیف تیز چیز میرے اندر ہے کہ اگر مجھے کوئی شروع سے ہی میری عادت ہے, اگر مجھے کوئی ٹھیس پہنچائے نا, میں اسے لڑتا نہیں, میں اس سے بلند ہو کے اس کو دکھاتا ہوں اس حساب. اگر مجھے آپ یہ کہیں گے آپ K2 سر نہیں کر سکتے, بھائی وہ تو میں کر بھی نہیں سکتا, مگر اگر آپ مجھے کہیں کہ K2 سر نہیں کر سکتے تو میں ایوریسٹ سر کر کے دکھاؤں گا, اور بولوں گا بھی کچھ نہیں, دکھا دوں گا تصویر, آپ خود ہی سمجھ. دس از ہاؤ آئی ڈو دا تھنگس. بولتا تو میں زیادہ ہوں, مگر میں کر کے چیز دکھاتا ہوں کہ میں نے یہ کیا. میکس بھائی پھر ماسٹرز ہو گیا, پھر ملی جاب آپ کو, پھر کیا نہیں پھر نہیں ملی جاب. پھر میں ٹورانٹو میں تھا تو جاب نہیں مل رہی تھی. پھر آئی مووڈ کیلگری البرٹا. اس وقت کیلگری میں جابس کا بوم تھا, تو پھر بھی نہیں مل رہی تھی. 2-2.5 مہینے ہو گئے. میں نے کہا یار کیا قسمت ہے. تو دوستوں نے کہا کہ یار تم وہ شروع کر دو, کوئی آرٹ وارٹ جاب کرنا, فارغ کب تک بیٹھے رہو گے. میں نے کہا یار 1.5 سال پہلے بھی آرٹ جاب کی, پھر ماسٹرز کرنے کا کیا فائدہ کہ پھر آرٹ جاب میں شروع کروں. میں نے کہا میں نہیں کروں آرٹ جاب, گھمنڈ میں نے ماسٹرز کر لیا, اب میں نہیں کروں. مگر 3 مہینے تک گھمنڈ کیا, پھر میں بڑا روتے دھوتے میں نے کہا چلو جی اب میں کرتا ہوں سیکورٹی کی جاب. اس سے پہلے میرا ایک انٹرویو ہو گیا تھا فلور میں, انیشل اسسمنٹ. تو پھر میں گیا فارم بھرنے سیکورٹی کا, تو اس وقت فون آ گیا فلور سے کہ جی آپ کا سیکنڈ انٹرویو ہے, آر یو اسٹل انٹرسٹڈ ان دی جاب. میں نے کہا یس. میں اسی وقت سیکورٹی کا فارم بھرا ہے, سیدھا بھاگا. دوسرے دن میں انٹرویو دیا. تو انٹرویو نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم کتنا اچھا کام کر سکو گے یا نہیں کر سکو. ایک چیز میں نے دیکھی, جتنے کانفیڈنٹ تم ہو, اس سے پہلے میں نے کوئی بندہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں دکھا, کیونکہ وہ مجھ سے ایک سوال کرے میں اس کے 2 جواب. وہ مجھ سے کہے فار ایگزامپل اس نے مجھے سوال کیا کہ جی ورک شیئرنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو میں نے کہا کہ اس کی I have 2 answers. One is a realistic answer, one answer which you would like to hear. Which one you wanna hear? کہتا ہے سب سے پہلے مجھے وہ سناؤ جو میں نہیں سننا چاہتا. میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ ورک شیئرنگ کینیڈین جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ناانصافی. میں کہا I moved from Toronto, I saw so many graduate immigrant from all over the world, اور ان کو جاب نہیں دی جاتی اس وجہ سے کہ کہتے ہیں کہ you don't have a Canadian experience. تو وہ رہ جاتے ہیں بیچارے, بڑے بڑے اچھے, وہ ٹیکسی چلا رہے ہیں, کوئی ٹماٹر پہ کام کر رہا ہے, کوئی 7-Eleven کر رہا ہے. تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے. اور اسپیشلی ہمارے ساتھ بھی جو امیگرینٹ پڑھ لیتے ہیں ان کو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کینیڈین ایکسپیرینس نہیں ہے, تو ہم بھی رہ جاتے ہیں. آپ زیادہ تر باہر سے ورک پرمٹ پہ لوگ بلا لیتے ہیں. تو یہ تو رہا اصل آنسر. اور جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ورک شیئرنگ از ویری گڈ, کیونکہ اس سے ایک تو کم پیسوں میں ہمیں لوگ مل جاتے ہیں,
سستے لوگ مل جاتے ہیں, اور جب ہم انڈیا کام بھیجتے ہیں تو وہاں یہاں ہمیں انجینئر کو گھنٹے کے $70 دینے پڑتے ہیں, وہاں $15 میں وہی کام ہو جاتا ہے. اٹس ویری گڈ فائنینشیل ایسپیکٹ. تو اس طرح میرے ہر سوال کے 2 جواب تھے, کیونکہ ایکٹیوسٹ تو میں شروع سے ہی تھا, تو حق کی بات کرنا واجب ہے کہ میں کروں چاہے کیسے بھی حالات ہوں, اور اس کے ساتھ پولیٹکس میں رہا ہوں تو تھوڑی دوسروں کے فائدے کی بھی بات کر لوں, تو دونوں باتیں میں ساتھ لے کے چل رہا تھا. تو دیٹ واز مائی اسٹارٹ آف دا کیریئر. اور شروع کے 5 مہینے میں ایز اے جونیئر انجینئر بھرتی ہوا. حالانکہ میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, 2 ایئرس مشکل سے پاکستان سے ایکسپیرینس تھا. 5 مہینے کے بعد مجھے انٹرمیڈیٹ انجینئر بن گیا. اٹ واز لکیلی سپر وہ ترقی جس کو کہا جائے جلدی. پھر تقریباً میں 4 سال میں نے کام کیا. 4 سال کے بعد میں پھر سینئر انجینئر بن گیا, اور تقریباً 2 اور سال میں نے کام کیے. اس کے بعد میں پھر لیڈ انجینئر بن گیا. تو ٹیکنیکلی آئی واز ویری ساؤنڈ اسٹرکچر کے حساب سے. There you go. Then in 2016 I lost my job, and a year and a half I was without job and living in Calgary. And that was a different era. میں نے میری زندگی ہے نا 2-3 different eras ہیں. والد صاحب سے پہلے کا, والد صاحب کے بعد کینیڈا میں تکلیف دہ ایرا, پھر پڑھائی کے بعد, پھر پڑھائی کے بعد ایک عروج کا ایرا, بہت زیادہ عروج جلدی. میں آئی واز دی فرسٹ پاکستانی کہہ لیں, سندھی کہہ لیں, ایشین کہہ لیں, ان شیل کینیڈا میں ٹیکنیکل اتھارٹی کے لیول پر لیس دین 40 ایئرس کی ایج میں پہنچا. بڑے اس لیول پر پہنچتے ہیں. I passed there all the technical exam so early. میری تصویر جو ہے ان کی جو منتھلی میگزین ہے اس میں 2 دفعہ چھپ چکی تھی, the youngest technical authority. اور یہ شیل کینیڈا کی ہسٹری میں ایک ہسٹری ہے. تو ایک زبردست عروج تھا. And then I lost everything. اور پھر میں نے آہستہ آہستہ پھر زیرو سے started now. تو اب دیکھتے ہیں کہ how much time it will take to be. اور اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب میں نے پرائیویٹ سیکٹر چھوڑ دیا ہے. ہمیں گورنمنٹ میونسپل گورنمنٹ اس میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میکس بھائی, اب آپ کے سوشل ورک کی طرف بڑھتے ہیں. میرا یہ تاثر تھا کہ آپ نے سوشل ورک شاید کینیڈا آ کے شروع کیا, لیکن آپ کی بات سے یہ مجھے نظر آیا کہ آپ کے والد بھی لوگوں کو بلا لیتے تھے, اپنے گھر پہ رکھتے تھے. تو اب سوشل ورک تو شروع سے ہی میں نے, جو ہمارا پورا گھر ہے وہ وی ٹرولی بلیو ان پیپل. ہمارا جو ایمان ہے وہ لوگوں کے اندر, لوگوں کے لیے کام کریں, لوگوں کے لیے جییں, یہ ایمان. تو اس میں فرسٹ پرائرٹی آف کورس آور اون پیپل ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آئی ایم ناٹ ہیلپنگ ادر فوکس. میرے دروازے پنجابی کے لیے, سندھی, مہاجر, پشتون, کسی بھی کینیڈین کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جب یہ آپ فورٹ میکمری کی فائر لگی تھی فورٹ میکمری میں, تو آئی ڈکلیئر مائی ہاؤس ایز اے شیلٹر ہاؤس. گورنمنٹ کو لکھ کے دیا تھا کہ جی میرا گھر شیلٹر ہے, جو وہاں کے لوگ اگر, کیونکہ انہوں نے ان کو ڈسپلیس جو لوگ ہوئے تھے وہاں سے, تو مختلف شہروں میں انہوں نے رکھا تھا, تو میں نے اپنا گھر بھی ایک شیلٹر کے لیے ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی فائر سے متاثرہ فیملی میرے گھر پہ آ کے رہ سکتی ہے. تو شروع میں جب میں وہاں تھا کراچی میں, تو جو لوگ گریجویٹ ہو کے آتے تھے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کراچی شہر میں کون سی کمپنی ہے انجینئرنگ کی, کہاں انہوں نے. تو میں نے ایک ویب سائٹ بنائی تھی, کیونکہ میں نے ایک ڈپلوما بھی کیا ہوا تھا ویب سائٹ ڈیزائننگ کا کراچی میں. تو اس کے اندر کراچی کی جتنی بھی کنسلٹنٹ کمپنیاں ہیں, جتنے بھی کانٹریکٹرز ہیں انجینئرنگ سول سے ریلیٹڈ, ان کی ایڈریسز, ان کے فون نمبر, ان کے جو سربراہ ہیں, ان کی اس چیز وہاں لگائی تھی. پھر میں مہران جا کے دوستوں میں بتایا تھی بھائی یہ ویب سائٹ بنائی ہے, اگر کبھی بھی کراچی آنا ہو تو یہ کمپنیاں ہیں, تو تم ان سے رابطہ کر سکتے ہو. تو ان کی انفارمیشن ہو, جو باہر سے آتے ہیں تو کراچی میں ان کو پتا ہو کہ بھائی یہ کمپنی ہے. تو یہ اسٹارٹ دس. اینڈ دین اس کے علاوہ جو ایک اور کام تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو باہر بھیجنے کا, کہ فری فنڈ میں, کیونکہ جب اب
इवन मैं 3rd ईयर में ही था तो मैं लोगों के वो फॉर्म भरना शुरू, कंसल्टेंसी इनसे 20-20 25-25 लाख लेती थी, मैं उनसे कुछ भी नहीं, जीरो, कि भाई ये इस तरह फॉर्म भरने, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत की कनाडा के बारे में ना, किस तरह जाना है। तो मेरा ये था कि जैसे ही मेरा काम होगा, ग्रेजुएशन होगी तो मैं चला जाऊंगा। तो फिर मैंने लोगों के फ्री में वो फॉर्म भरना शुरू कर दिया। अब वो लोग, मैं तो बाद में पहुंचा, मेरे से पहले ही वो लोग कनाडा में पहुंच चुके थे। वो तो अलग दास्तान है कि उनसे रुपया भी नहीं लिया, मगर कभी भी उन्होंने घर पे टोरंटो में चाय नहीं पिलाई, एक अलग दास्तान। तो ये छोटे छोटे से काम। और उसके अलावा जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे तो फिर मेरे अपनी जेब खर्च से हम, तो एक और मेरे दोस्त थे, वो और मैं फ्रूट जो है स्टॉल, वो हम लोगों को खोल के देते थे 10 से 15 हज़ार रुपए में, कि भाई ये आप ले लें, आप वो रोजगार करें, और जब आप काबिल हो जाएं पैसे रिटर्न करने के, तो ऐसा ही एक ठेला किसी और को लगा के दे दें। तो दैट वाज माय इनिशियल जो है छोटे छोटे जो सोशल वर्क के काम है, तो स्टार्टेड फ्रॉम देयर।